تیسرا مسئلہ غیر مسلم ممالک میں رہنے کا جو پیش آتا ہے، مسلمان عورت کا کسی غیر مسلم سے نکاح کرنا ان ممالک میں۔ اب یہ مسلمان عورت کا ان ممالک میں نکاح کرنے کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اس عورت کو یہ امید ہو کہ شادی کے نتیجے میں وہ مرد مسلمان ہو جائے گا، ابھی تو وہ عیسائی ہے یا یہودی ہے، آگے وہ مسلمان ہو جائے گا، تو کیا کسی عورت کو کسی مرد کے مسلمان ہو جانے کی لالچ اور امید پر، جبکہ فی الحال وہ غیر مسلم ہے، یہودی عیسائی ہے، نکاح کرنے کی اجازت رہے گی؟ دوسری طرف اس مسلمان عورت کو مسلمانوں میں برابری کا رشتہ بھی نہیں مل رہا ہے، مطلب اس کی جو معاشی حالت ہے، خاندانی حالت ہے، وہ اس لیول کا کوئی آدمی نہیں مل رہا، کوئی بھی مل رہے تو ان پڑھ مل رہے، گنوار قسم کے مل رہے، جاہل ہیں، غریب ہیں، اس طرح کے لوگ ہیں، اور اگر دیر کرے گی تو خود اس عورت کے دین سے پھر جانے کا امکان بھی ہے کہ بھئی اگر کب تک برداشت کروں گی میں، جائز خواہشات کی تکمیل میں کب تک کنٹرول کریں گے؟ تو کیا فی الحال اس کے لیول کا کوئی نہ ملنے کی وجہ سے اور جس سے کر رہے ہیں اس کے مسلمان ہو جانے کی امید پر کوئی عورت کسی غیر مسلم سے، یہودی عیسائی سے نکاح کر سکتی ہے؟ یہ پہلی صورت ہے اور سوال ہے۔ دوسری صورت اور سوال یہ ہے کہ اگر کوئی عورت مسلمان ہو جائے اور اس کا شوہر فی الحال کافر ہی ہے، یعنی مطلب دونوں پہلے عیسائی تھے، دونوں پہلے یہودی تھے، دونوں پہلے نان مسلم تھے، بعد میں اللہ کی توفیق اور ہدایت سے عورت مسلمان ہو گئی، مرد ابھی کافر ہی ہے، تو کیا اب اس عورت کو اپنے شوہر سے رشتہ توڑ لینا چاہیے کہ بھئی میں تو مسلمان ہو گئی اور تم کافر ہی ہو، یہودی اور عیسائی ہو؟ جبکہ اس عورت کو یہ امید ہے کہ میں اگر رشتہ توڑے بغیر اس کے نکاح میں باقی رہوں گی تو ہو سکتا ہے کہ میرے اسلام سے اور اسلام میں ہو کر میں جو اس کی خدمت کروں گی، جو اخلاق سے پیش آؤں گی، اس کی وجہ سے یہ متاثر ہو اور مجھے اسے سمجھانے کا موقع ملے گا، دعوت اسلام کا موقع ملے گا، تو یہ مسلمان ہو جائے گا، اور پھر اولاد بھی ہو چکی ہے، تو میں اب بچوں کو چھوڑ کر الگ مذہب اختیار کرنے کی وجہ سے گھر میں سے مجھے نکال دیا جائے گا اور یہاں مجھے جگہ بھی نہیں ملے گی، تو رشتہ توڑ لینے میں گھر بھی جائے گا، بچے بھی جائیں گے، شوہر بھی جائے گا، رشتہ جوڑے رکھے ایسے ہی میں مسلمان وہ کافر اور سمجھاتے رہیں اس امید پر کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، تو کیا اس صورت میں بھی عورت کو اپنے کافر شوہر کے ساتھ بظاہر زوجیت میں رہنے کی گنجائش ہے یا نہیں ہے؟ تیسری صورت ہے کہ عورت مسلمان ہو گئی کفر سے، یہودیت یا عیسائیت سے، ابھی وہ زوجیت میں ہی رہ رہی ہے جبکہ اسے اپنے شوہر کے اسلام لانے کی کوئی امید بھی نہیں ہے، تو اس شوہر کا اس کے ساتھ اچھے اخلاق اور اچھا برتاؤ اور اچھے بہترین معاشرت کہ بھئی وہ اگرچہ کہ مسلمان نہیں ہے لیکن میرے ساتھ بہت اچھا رہ رہا ہے، اس واسطے میں اسے چھوڑنا نہیں چاہتی ہوں، باقی وہ مسلمان ہوتا نہیں ہوتا وہ اس کی مرضی ہے، تو کیا اس طرح صرف کسی غیر مسلم کے اخلاق اچھے ہونے کی وجہ سے اس غیر مسلم سے شوہر مان کر بیوی اس کے ساتھ رہ سکتی ہے؟ نہیں رہ سکتی۔ یہ 3 صورتیں ہو گئی غیر مسلم ممالک میں مسلمان عورت کا غیر مسلم کے نکاح میں رہنے کی۔ تو اس سلسلے میں حضرت نے جواب لکھا ہے کسی مسلمان عورت کے لیے کسی غیر مسلم مرد سے نکاح کرنا کسی حال میں بھی جائز نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مشرکین سے نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ تو ظاہر سی بات ہے اس میں تینوں صورتوں کا حکم آ گیا، جب تک ایمان نہیں آئے گا تب تک اس کے لیے اس کی زوجیت میں رہنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں نہ یہ ان کے لیے حلال ہیں۔ سورہ ممتحنہ میں ان عورتوں کے بارے میں جو جن کے شوہر پہلے کافر تھے بعد میں عورتیں مسلمان ہو گئی، ان کے متعلق یہ کہا گیا کسی کافر کے ایک تو مطلق جواب ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ کسی کافر کے مسلمان ہو جانے کی صرف امید اور لالچ پر کہ اب مسلمان نہیں ہے بعد میں مسلمان ہو جائے گا، یہ سوچ کر میں اس سے نکاح کرنا چاہ رہی ہوں، جبکہ میرے حساب کا میرے اسٹیٹس کا یہاں پر مسلمانوں میں کوئی نہیں مل رہا ہے، یہ سوچ کر بھی نکاح کرنا جائز نہیں ہے، یہ صرف خام خیالی ہے۔ آپ کے اسٹیٹس کیا آپ ملکہ بلقیس ہیں آپ کہ آپ کے ابا جن ہیں اور آپ کی اماں خبیث ہے؟ ایسا کچھ تھوڑی ہے، ان کے تو پھر بھی شریف تھے، تم انسانی ہو، تمہارا اسٹیٹس کیا ہے کہ پھر تمہارے اسٹیٹس کے نہیں مل رہے بولنے واسطے؟
حماقت کی بات ہے، کیوں نہیں ملیں گے اسٹیٹس کے حساب سے؟ اسٹیٹس پہ لگا دو، دیکھو کتنے ملتے اسٹیٹس کے حساب سے۔ تو یہ حرام اور ناجائز ہے کہ میرے حساب کے نہیں ہے، اس واسطے میں کر لیتی ہوں، بعد میں وہ مسلمان ہو جائیں گے، شرعاً اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسری جو صورت تھی کہ عورت مسلمان ہو گئی، شوہر ابھی کافر ہی ہے، لیکن وہ زوجیت میں رہنا چاہ رہی ہے اس امید پر کہ بعد میں چل کے وہ مسلمان ہو جائے گا، میں ابھی زوجیت سے نکل جاؤں گی، گھر چھوڑ جائے گا، بچے چھوٹ جائیں گے، فلاں ہو جائے گا۔ تو جمہور علماء کا تو یہی فتویٰ ہے، یعنی ائمہ ثلاثہ کا، میاں بیوی دونوں ایک مذہب پر ہیں اور ان میں سے کوئی ایک اسلام میں آ گیا تو اسلام میں آتے ہی اس کا نکاح فوراً خود بخود کیا ہو جائے گا؟ ٹوٹ جائے گا، بس ختم، نکاح نہیں رہا۔ اب آپ رہنا چاہ رہے تو رہو، باقی آپ بیوی تو شمار نہیں ہوں گی، کچھ اور شمار ہو سکتے آپ۔ البتہ احناف یہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ہونے سے عورت کے نکاح نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ اسلام رشتوں کو توڑتا نہیں ہے، اسلام رشتوں کو جوڑتا ہے۔ اس واسطے آپ کے اسلام لانے سے ہم رشتہ نہیں توڑیں گے، ہاں یہ کہیں گے کہ آپ کے شوہر بھی مسلمان ہو جائیں، وہ اگر مسلمان ہو گئے تو ٹھیک ہے، اسلام پہ باقی، آپ بھی نکاح میں باقی رہیں گے، اس کا اسلام بھی قبول ہو گیا۔ اور اگر وہ اسلام لانے سے انکار کر دے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اسلام لانے سے نکاح نہیں ٹوٹا، اس کے اسلام سے انکار کرنے سے نکاح ٹوٹا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، اسلام ایسا مذہب ہے کہ نہیں قبول کرو گے تو رشتے ٹوٹیں گے ہی۔ ارے سمجھے، تو قبول کرنے سے نہیں ٹوٹیں گے، نہیں قبول کرنے سے ٹوٹ جائیں گے، تب جا کے اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اب اگر شوہر کچھ عرصے بعد مسلمان ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ اس عورت کی عدت گزر چکی ہے کہ نہیں گزر چکی، یعنی جب وہ نکاح سے اسلام قبول کر لی تو اس پر عدت گزارنا رہے گا، تو وہ عدت گزر چکی کہ نہیں گزر چکی۔ اگر عدت کے دوران ہی وہ شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو نکاح پہ باقی رہیں گے، تجدید نکاح کی ضرورت نہیں رہے گی۔ عورت کی عدت گزرنے کے بعد وہ اسلام قبول کرتا ہے تو پھر تجدید نکاح کی ضرورت رہے گی اور دونوں کا نکاح پڑھایا جائے گا، تجدید نکاح کے بعد وہ میاں بیوی رہیں گے۔ یہ دو ہو گئی، اس پر تمام علماء کا اتفاق ہے۔ باقی تیسری جو صورت ہے کہ بھئی مجھے شوہر کے اسلام لانے کی امید تو نہیں ہے لیکن میرے ساتھ اچھے اخلاق سے رہ رہا ہے، مجھے تکلیف نہیں دیتا ہے، وہ اب اس کے مذہب پر ہے، میں میرے مذہب پر ہوں، مجھے اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ سوچ کر جو نکاح میں رہنا چاہتی ہے شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے نکاح باقی نہیں رہے گا بلکہ وہ جو زندگی رہے گی وہ حرام اور ناجائز رہے گی۔ تو لا محالہ اپنے اسلام قبول کرنے کی جب بات ہوئی ہے تو زوجیت سے نکلیں تو نکلنا ہی پڑے گا۔